اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون۔ ترجمہ: اے لوگوں، بندگی کرو اپنے رب کی جس نے پیدا کیا تم کو اور ان کو جو تم سے پہلے تھے، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، جس نے بنایا واسطے تمہاری زمین کو بچھونا اور آسمان کو چھت، اور اتارا آسمان سے پانی، پھر نکالے اس سے میوے تمہارے کھانے کے واسطے، سو نہ ٹھہراؤ کسی کو اللہ کے مقابل، اور تم تو جانتے ہو۔ خلاصہ تفسیر: اے لوگوں، عبادت اختیار کرو اپنے پروردگار کی جس نے تم کو پیدا کیا اور ان لوگوں کو بھی جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں۔ عجب نہیں کہ تم دوزخ سے بچ جاؤ۔ شاہی محاورے میں عجب نہیں کا لفظ وعدے کے موقع پر بولا جاتا ہے۔ وہ ذات پاک ایسی ہے جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو فرش اور آسمان کو چھت، اور برسایا آسمان سے پانی، پھر پردہ دم سے نکالا بذریعہ اس پانی کے پھلوں سے غذا کو تم لوگوں کے واسطے۔ اب تو مت ٹھہراؤ اللہ پاک کے مقابل، اور تم تو جانتے بوجھتے ہو، یعنی یہ جانتے ہو کہ تمام تصرفات اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی کرنے والا نہیں، پھر اللہ کے مقابل میں دوسری چیزوں کو معبود بنانا کیسے درست ہو سکتا ہے۔ معرف مسائل: یہ میں نے شاید آپ لوگوں کو نہیں بتائی تھی بات، کہ جو خلاصہ تفسیر میں پڑھتی ہوں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، جس کا اردو ترجمہ کیا گیا ہے، اور معرف اور مسائل وہ ہوتے ہیں جنہوں نے کتاب لکھی ہے مولانا شفیع نے، پھر وہ آسان زبان میں ہم کو اور تھوڑا سا تفصیل سے سمجھاتے ہیں، اور وہ بھی تمام دوسری تفاسیر کے حوالے سے۔ ربط آیات: سورہ بقرہ کی دوسری آیت میں دعا اور درخواست کا جواب تھا جو سورہ فاتحہ میں آئی ہے، یعنی اہدنا الصراط المستقیم، یعنی جو صراط مستقیم تم طلب کرتے ہو وہ اس کتاب میں ہے، کیونکہ قرآن کریم اول سے آخر تک صراط مستقیم ہی کی تشریح ہے۔ اس کے بعد قرآن ہدایات کو قبول کرنے اور نہ کرنے کے اعتبار سے انسان کے تین گروہوں کو بیان کیا گیا۔ پہلی تین آیات میں مومنین متقین کا ذکر ہوا جنہوں نے ہدایت قرآنی کو اپنا نصب العہد بنا لیا۔ بعد کی دو آیتوں میں اس گروہ کا ذکر کیا جس نے کھلے طور پر اس ہدایت کی مخالفت کی۔ اس کے بعد 13 آیتوں میں اس خطرناک گروہ کے حالات بیان کیے گئے جو در حقیقت میں تو قرآنی ہدایات کے مخالف تھے، مگر دنیا کی ذلیل اغراض اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے خیال سے اپنے کفر اور مخالفت کو چھپا کر مسلمانوں میں شامل رہتے اور اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے۔ اسی طرح سورہ بقرہ کی ابتدائی 20 آیتوں میں ہدایت کے قبول کرنے اور نہ کرنے کے معیار پر کل انسانوں کو 3 گروہوں میں بانٹ دیا گیا، جس میں اس طرح بھی اشارہ پایا گیا کہ انسانوں کی گروہی اور قومی تقسیم نسب اور وطن یا زبان اور رنگ کی بنیادوں پر معقول نہیں، بلکہ اس کی صحیح تقسیم مذہب کی بنیاد پر ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کی ہدایات کو ماننے والی ایک قوم اور نہ ماننے والی دوسری قوم، اس کو سورہ مجادلہ میں حزب اللہ اور حزب الشیطان کے نام سے نام دیا ہے۔ سورہ بقرہ کی ابتدائی 20 آیتوں میں قرآن ہدایات کو ماننے یا نہ ماننے کی بنیاد پر انسان کو 3 قوموں میں تقسیم کر کے ہر ایک کا کچھ حال بیان فرمایا ہے۔ اس کے بعد مذکورہ 21ویں اور 22ویں آیتوں میں تینوں گروہوں کو خطاب کر کے وہ دعوت پیش کی گئی جس کے لیے قرآن نازل ہوا۔ اس میں مخلوق پرستی سے باز آنے اور ایک اللہ کی عبادت کی طرف دعوت ایسے انداز سے دی گئی کہ اس میں دعوے کے ساتھ اس کے واضح دلائل بھی موجود ہے، جس میں ادنا سمجھ بوجھ والا انسان بھی ذرا سا غور کرے تو توحید کے اقرار پر مجبور ہو جائے۔ پہلی آیت میں یا ایھا الناس سے خطاب شروع ہوا۔ لفظ الناس عربی زبان میں مطلق انسان کے معنی میں آتا ہے، اس لیے تینوں گروہ اس میں داخل ہیں جن کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا اعبدوا ربکم۔ عبادت کے معنی اپنی پوری طاقت مکمل فرمانبرداری میں صرف کرنا اور خوف و عظمت کے پیش نظر نافرمانی سے دور رہنا۔ لفظ رب کے معنی پروردگار کے ہیں جس کی پوری تشریح پہلے گزر چکی ہے۔ ترجمہ یہ ہوا کہ عبادت کرو اپنے رب کی۔ یہاں پر لفظ رب کی جگہ اللہ یا اسماء حسنہ میں سے کوئی اور نام بھی لایا جا سکتا تھا، مگر ان میں سے جگہ لفظ رب کا انتخاب کرنے میں یہ حکمت ہے کہ اس مختصر سے جملے میں دعوے کے ساتھ دلیل بھی آ گئی، کیونکہ عبادت کی مستحق صرف وہ ذات ہو سکتی ہے
جو انسان کی پرورش کی کفیل ہو، جو اس کو ایک قطرے سے تدبیر کے ساتھ ایک بھلا چنگا سمیع اور بصیر عقل و ادراک والا ماہر انسان بنا دے اور اس کی بقا اور ارتقاء کے وسائل مہیا کرے۔ اور یہ ظاہر ہے کہ انسان کتنا ہی جاہل ہو، اپنی بصیرت کو برباد کر چکا ہو، جب بھی ذرا غور کرے گا تو اس کو یقین کرنے میں ہرگز تعامل نہ ہوگا کہ شان ربوبیت بجز اللہ تعالیٰ کے اور کسی میں نہیں۔ اور انسان پر یہ مربیانہ انعامات نہ کسی پتھر کے تراشے ہوئے بت نے کیے ہیں اور نہ کسی اور مخلوق نے، اور وہ کیسے کرتے جبکہ وہ سب خود اپنے وجود اور بقا میں اس ذات واحد کے محتاج ہیں۔ ایک محتاج دوسرے محتاج کی کیا حاجت روائی کر سکتا ہے، اور اگر ظاہری طور پر کرے بھی تو وہ بھی در حقیقت اس ذات کی تربیت ہوگی جس کی طرف یہ دونوں محتاج ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ جگہ لفظ رب لا کر یہ واضح کر دیا کہ جس ذات کی عبادت کی طرف دعوت دی گئی ہے اس کے سوا کوئی دوسری ہستی عبادت کی مستحق ہو ہی نہیں سکتی۔ اس جملے میں انسانوں کے تینوں گروہوں کو خطاب ہے اور ہر مخاطب کے لیے اس جملے کے معنی اور مطلب جدا ہیں۔ مثلا جب کہا گیا کہ اپنے رب کی عبادت کرو تو کفار کے لیے اس خطاب کے معنی یہ ہوئے کہ مخلوق پرستی چھوڑ کر توحید اختیار کرو، اور منافقین کے لیے اس کے معنی ہوئے کہ نفاق چھوڑ کر اخلاص پیدا کرو۔ گناہگار مسلمانوں کے لیے معنی یہ ہوئے کہ گناہ سے باز آ جاؤ اور کامل اطاعت اختیار کرو، اور متقی مسلمان کے لیے جملے کے یہ معنی ہوئے کہ اپنی طاعت اور عبادت پر ہمیشہ قائم رہو اور اس میں ترقی کی کوشش کرو۔ اس کے بعد رب کی چند صفات خاصہ کا ذکر کر کے اس مضمون کی مزید توسیع فرما دی گئی۔ ارشاد ہوتا ہے الذی خلقکم والذی من قبلکم والذین من قبلکم، یعنی تمہارا پروردگار وہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا اور ان قوموں کو بھی تم سے پہلے گزر چکی ہیں۔ اس میں رب کی وہ صفت بتلائی گئی ہے جو اللہ جل شانہ کے سوا کسی مخلوق میں پائے جانے کا کسی کو وہم و گمان بھی نہیں ہو سکتا، کہ نیز سے ہیست اور نابود سے بود کرنا، پھر بطن مادر کی تاریکیوں اور گندگیوں میں ایسا حسین و جمیل پاک و صاف انسان بنا دینا کہ فرشتے بھی اس کی پاکی پر رش کریں۔ اس سے باعث ذات حق کے کس کا کام ہو سکتا ہے جو کسی کا محتاج نہیں اور سب اسی کے محتاج ہیں۔ اس آیت میں خلقکم کے ساتھ الذین من قبلکم کا اضافہ کر کے ایک تو یہ بتا دیا کہ تم اور تمہارے آباء و اجداد یعنی تمام بنی نوع انسان کا خالق وہی پروردگار ہے۔ دوسرے صرف من قبلکم کا ذکر فرمایا، من بعدکم کی یعنی بعد میں پیدا ہونے والے لوگوں کا ذکر نہیں کیا۔ اس میں اس کی طرف بھی اشارہ ہو گیا کہ امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی دوسری امت یا دوسری ملت نہیں ہوگی، کیونکہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نہ کوئی نبی مبعوث ہوگا نہ اس کی کوئی جدا امت ہوگی۔ اس کے بعد اسی آیت کا آخری جملہ لعلکم تتقون، یعنی دنیا میں گمراہی اور آخرت میں عذاب سے نجات پانے کی امید تمہارے لیے صرف اس صورت میں ہو سکتی ہے کہ توحید کو اختیار کرو اور شرک سے باز آؤ۔ کائنات زمین و آسمان میں قدرت حق کے مظاہر۔ پھر دوسری آیت میں رب کی دوسری صفات کا بیان اس طرح فرمایا گیا ہے الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم، یعنی رب وہ ذات ہے جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو فرش اور آسمان کو چھت اور برسایا آسمان سے پانی، پھر اس پانی کے ذریعے پردہ عدم سے نکالی پھلوں کی غذا تمہارے لیے۔ پہلی نعمت۔ اس سے پہلی آیت میں ان انعامات کا ذکر ہے جو انسان کی ذات سے متعلق ہیں، اور اس آیت میں ان انعامات کا ذکر ہے جو انسان کی گرد و پیش کی چیزوں سے متعلق ہیں، یعنی پہلی آیت میں انفسی اور دوسری میں آفاقی نعمتوں کا ذکر تمام اقسام نعمت کا احاطہ فرمایا گیا ہے۔ ان آفاقی نعمتوں میں سے زمین کی پیدائش کا ذکر ہے کہ اس کو انسان کے لیے فرش بنا دیا، نہ پانی کی طرح نرم ہے جس میں قرار نہ ہو سکے اور نہ لوہے پتھر کی طرح سخت ہے کہ ہم اسے اپنی ضرورت کے مطابق آسانی سے استعمال نہ کر سکیں، بلکہ نرمی اور سختی کے درمیان ایسا بنایا گیا جو عام انسانی ضروریات زندگی میں کام دے سکے۔ فراش کے لفظ سے لازم نہیں آتا کہ زمین گول نہ ہو، کیونکہ زمین کا یہ عظیم الشان کرہ گول ہونے کے باوجود دیکھنے میں ایک سطح نظر آتا ہے، اور قرآن کا عام طرز یہی ہے کہ ہر چیز کی وہ کیفیت بیان کرتا ہے جس کو ہر دیکھنے والا عالم، جاہل، شہری، دیہاتی سمجھ سکے۔ دوسری نعمت یہ ہے کہ آسمان کو ایک مزین اور نظر فریب چھت بنا دیا۔ تیسری نعمت یہ ہے کہ آسمان سے پانی برسایا۔ پانی آسمان سے برسانے کے لیے ضروری نہیں کہ بادل کا واسطہ درمیان میں نہ ہو، بلکہ محاورات میں ہر اوپر سے آنے والی چیز کو آسمان سے آنا بولتے ہیں۔
خود قرآن کریم میں متعدد مقامات میں بادلوں سے پانی برسانے کا ذکر فرمایا ہے۔ مثلا ارشاد ہے انتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون، کیا بارش کا پانی سفید بادلوں سے تم نے اتارا ہے یا ہم اس کو اتارنے والے ہیں۔ دوسری جگہ ارشاد ہے وانزلنا من المعصرات ماء ثجاجا، ہم نے اتارا پانی بھرے ہوئے بادلوں سے پانی کا ریلا۔ چوتھی نعمت اس پانی کے ذریعے پھل پیدا کرنا اور پھلوں سے انسان کی غذا پیدا کرنا۔ پروردگار عالم کی چار مذکورہ صفات میں سے پہلی تین باتیں تو ایسی ہیں کہ ان میں انسان کی صحیح اور عمل تو کیا خود اس کے وجود کو بھی دخل نہیں۔ بیچارے انسان کا نام و نشان بھی نہ تھا جب زمین و آسمان پیدا ہو چکے تھے اور بادل اور بارش اپنا کام کر رہے تھے۔ ان کے متعلق تو کسی بے وقوف جاہل کو بھی یہ شبہ نہیں ہو سکتا کہ یہ کام سوائے حق جل شانہ کے کسی انسان یا بت یا کسی اور مخلوق نے کیے ہوں گے۔ ہاں زمین سے پھل اور پھلوں سے انسانی غذا نکالنے میں کسی سادہ لو اور سطحی نظر رکھنے والے کو یہ شبہ ہو سکتا ہے کہ انسانی صحیح اور عمل اور اس کی دانشمندانہ تدبیروں کا نتیجہ ہے کہ وہ زمین کو نرم کرنے اور کمانے میں، پھر بیج ڈالنے اور جمانے میں، پھر اس کی تربیت اور حفاظت کرنے میں اپنی محنت خرچ کرتا ہے۔ لیکن قرآن کریم نے دوسری آیات میں اس کو بھی صاف کر دیا کہ انسان کی صحیح اور محنت کو درخت اگانے یا پھل نکالنے میں قطعاً کوئی دخل نہیں، بلکہ اس کی ساری تدبیروں اور محنتوں کا حاصل رکاوٹوں کو دور کرنے سے زیادہ کچھ نہیں۔ یعنی انسان کا کام صرف اتنا ہی ہے کہ پیدا کرنے والے درخت کی راہ سے رکاوٹیں دور کرے اور بس۔ غور کیجیے، زمین کا کھودنا، اس میں ہل چلانا، اس میں جھاڑ جھنکار کو دور کرنا، اس میں کھاد ڈال کر زمین کو نرم کرنا جو کاشتکاروں کا ابتدائی کام ہے، اس کا حاصل اس کے سوا کیا ہے کہ بیج یا گٹھلی کے اندر یہ نازک کوپل قدرت خداوندی سے نکلے گی، زمین کی سختی یا کوئی جھاڑ جھنکار اس کی راہ میں حائل نہ ہو جائیں۔ بیچ میں سے کوپل نکالنے اور اس میں پھول پتیاں پیدا کرنے میں اس بیچارے کاشتکار کی محنت کا کیا دخل ہے۔ اسی طرح کاشتکار کا دوسرا کام زمین میں بیج ڈالنا ہے، پھر اس کی حفاظت کرنا ہے، پھر جو کوپل نکلے اس کو سردی گرمی اور جانوروں سے حفاظت کرنا ہے۔ اس کا حاصل اس کے سوا کیا ہے کہ قدرت خداوندی سے پیدا ہونے والی کوپلوں کو ضائع ہونے سے بچایا جائے۔ ان سب کاموں کو کسی درخت کے نکلنے یا پھلنے پھولنے میں بجز رفع منابع کے اور کیا کی دخل ہے؟ اور ہاں پانی سے جمنے والے بیج کی اور اس سے نکلنے والے درخت کی غذا تیار ہوتی ہے اور اسی سے وہ پھلتا پھولتا ہے، لیکن پانی کاشتکار کا پیدا کیا ہوا نہیں۔ اس میں بھی کاشتکار کا کام صرف اتنا ہے کہ قدرت کے پیدا کیے ہوئے پانی کو قدرت ہی کے پیدا کیے ہوئے درخت تک ایک مناسب وقت میں اور مناسب مقدار میں پہنچا دے۔ آپ نے دیکھ لیا کہ درخت کی پیدائش اور اس کے پھلنے پھولنے میں اول سے آخر تک انسان کی محنت اور تدبیر کا اس کے سوا کوئی اثر نہیں کہ نکلنے والے درخت کے راستے میں روڑے ہٹا دے یا اس کو ضائع ہونے سے بچا لے۔ باقی رہی درخت کی پیدائش، اس کا بڑھنا، اس میں پتے اور شاخیں، پھر پھول اور پھل پیدا کرنا، تو اس میں سوائے اللہ تعالیٰ کی قدرت کے اور کسی کا دخل نہیں۔ اس مضمون کو قرآن کریم نے اس طرح بیان فرمایا ہے افرأیتم ما تحرثون انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، بتاؤ جو کچھ تم بوتے ہو اسے تم اگاتے ہو یا ہم اگانے والے ہیں۔ قرآن کے سوال کا جواب انسان کے پاس بجت اس کے اور کیا ہے کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہی ان سب درختوں کو اگانے والے ہیں۔ اس تفصیل سے یہ واضح ہو گیا کہ جس طرح زمین اور آسمان کی پیدائش اور برق و بارہ کے منظم سلسلہ کار میں انسانی سعی اور محنت کا کوئی دخل نہیں، اسی طرح کھیتی اور درختوں کے پیدا کرنے اور ان سے پھول پھل نکالنے اور اس سے انسان کی غذائیں تیار کرنے میں بھی اس کا دخل سے برائے نام ہے۔ اور حقیقت میں یہ سب کاروبار صرف حق تعالیٰ کی قدرت کاملہ اور حکمت بالغہ کا نتیجہ ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ اس آیت میں حق تعالیٰ کی ایسی چار صفات کا بیان ہے جو سوائے اس کے اور کسی مخلوق میں پائی ہی نہیں جاتی، اور جب ان دونوں آیتوں سے معلوم ہو گیا کہ انسان کو عدم سے وجود میں لانا، پھر اس کی بقا اور ترقی کے سامان زمین و آسمان، بارش اور پھل پھول کے ذریعے مہیا کرنا سوائے ذات حق جل شانہ کے اور کسی کا کام نہیں، تو ہر ادنا سمجھ بوجھ رکھنے والے انسان کو اس پر یقین کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں رہتا کہ عبادت اور اطاعت کے لائق اور مستحق بھی صرف وہی ذات ہے، اور اس سے بڑا کوئی ظلم نہیں کہ انسان کے بود اور جود اور اس کی بقا اور ارتقاء کے سارے سامان تو اللہ تعالیٰ پیدا کرے، اور غافل انسان دوسروں کی چوکھٹوں پر سجدہ کرتا پھرے، دوسری چیزوں کی بندگی میں مشغول ہو جائے۔
اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی ساری مخلوقات کا سردار اس لیے بنایا تھا کہ ساری کائنات اس کی خدمت کرے اور اسے رب کائنات کی خدمت اور عبادت میں مشغول رہے اور کسی کی طرف نظر نہ رکھے۔ لیکن غافل انسان نے اپنی حماقت سے اللہ تعالیٰ ہی کو بھلا دیا، تو اسے ایک اللہ کی غلامی کے بجائے 70 کروڑ دیوتاؤں کی غلامی کرنا پڑی۔ اس غیروں کی غلامی سے نجات دلانے کے لیے ساتھ کے آخر میں حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اب تم مت ٹھہراؤ اللہ کا مقابل اور تم تو جانتے بوجھتے ہو۔ یعنی جب تم نے یہ جان لیا کہ تم کو نیز سے ہیس کرنے والا تمہاری تربیت اور پرورش کے سارے سامان مہیا کر کے ایک قطرے سے حسین و جمیل، حساس اور عاقل انسان بنانے والا، تمہارے رہن سہن کے لیے زمین اور دوسری ضروریات کے لیے آسمان بنانے والا، آسمان سے پانی برسانے والا، پانی سے پھل اور پھول سے غذا پیدا کرنے والا بجز حق تعالیٰ کے کوئی نہیں، تو عبادت و بندگی کا مستحق کوئی دوسرا کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کے اللہ کا مقابل و سہیم و شریک ٹھہرایا جائے؟ اگر ذرا بھی غور کیا جائے تو اس جہاں میں اس سے بڑھ کر کوئی ظلم اور بے وقوفی اور بے عقلی نہیں ہو سکتی کہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر مخلوق سے دل لگایا جائے اور اس پر بھروسہ کیا جائے۔ خلاصہ یہ ہے کہ ان دونوں آیتوں میں اس چیز کی دعوت دی گئی ہے جو تمام آسمانی کتابوں کے اور تمام انبیاء کے بھیجنے کا اصل مقصد ہے، یعنی صرف ایک اللہ کی عبادت اور بندگی جس کا نام توحید ہے۔ اور یہ وہ انقلابی نظریہ ہے جو انسان کے تمام اعمال و احوال اور اخلاق و معاشرت پر گہرا اثر رکھتا ہے، کیونکہ جو شخص یہ یقین کرے کہ تمام عالم کا خالق اور مالک اور تمام نظام عالم میں متصرف اور تمام چیزوں پر قادر صرف ایک ذات ہے، بغیر اس کی مشیت اور ارادے کے نہ کوئی ذرہ حرکت کر سکتا ہے، نہ کوئی کسی کو نفع یا نقصان پہنچا سکتا ہے، تو اس کی پوری توجہ ہر مصیبت و راحت اور ہر تنگی اور فراخی میں صرف ایک ذات کی طرف ہو جائے گی، اور اس کو وہ بصیرت حاصل ہو جائے گی اس کے ذریعے وہ اسباب ظاہرہ کی حقیقت کو پہچان لے گا۔ یہ سلسلہ اسباب در حقیقت ایک پردہ ہے جس کے پیچھے دست قدرت کار فرما ہے۔ برق و بھاپ کے پوجنے والے دانیان یورپ یعنی جو عقل مند ہوتے ہیں اگر اس حقیقت کو سمجھ لیں تو انہیں معلوم ہو جائے گا کہ برق و بھاپ سے آگے بھی کوئی حقیقت ہے، اور حقیقی پاور اور طاقت نہ برق میں ہے نہ بھاپ میں، بلکہ سب طاقتوں اور قوتوں کا سرچشمہ اسی ذات حق تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے جس نے یہ برق اور بھاپ پیدا کیے۔ اس کو سمجھنے کے لیے بصیرت چاہیے، اور جس نے اس حقیقت کو نہیں سمجھا وہ دنیا میں کتنا ہی دانشمند فلاسفر کہلاتا ہو، مگر اس کی مثال اس دیہاتی بے وقوف کسی ہے جو کسی ریلوے اسٹیشن پر پہنچا اور دیکھا کہ گارڈ کے ہاتھ میں دو جھنڈیاں ہیں، سرخ اور سبز۔ سبز کے دکھلانے سے ریل چلنے لگتی ہے اور سرخ جھنڈی دکھلانے سے ریل تھم جاتی ہے۔ یہ دیکھ کر وہ ان جھنڈیوں ہی کو ڈنڈوت کرنے لگے اور سمجھے کہ یہ جھنڈیاں ہی طاقت کی مالک ہیں کہ اتنی بڑی تیز رفتار پہاڑ کی طرح بوجھل گاڑی کو چلانا اور رکنا ان کا کام ہے۔ جس طرح دنیا اس دیہاتی پر ہنستی ہے کہ اس جاہل کو یہ خبر نہیں کہ جھنڈیاں محض علامات ہیں اور یہ کام در حقیقت ڈرائیور کا ہے کہ وہ ریل کو چلاتا اور روکتا ہے، بلکہ اس کا بھی نہیں، مشین کے کل پرزوں کا ہے۔ اور جس نے ذرا نظر کو گہرا کر دیا تو اسے یہ نظر آتا ہے کہ در حقیقت اس کا چلانا ڈرائیور کا کام ہے، نہ انجن کا کہ کل پرزوں کا، بلکہ اصل طاقت اس اسٹیم کی ہے جو انجن کے اندر پیدا ہو رہی ہے۔ اسی طرح ایک موحد انسان ان سب عقل مندوں پر ہنستا ہے کہ حقیقت کو تم نے بھی نہیں پایا، فکر و نظر کی منزل ابھی اور آگے ہے، ذرا نگاہ کو تیز کرو اور غور سے کام لو تو معلوم ہوگا کہ اسٹیم اور آگ اور پانی بھی کچھ نہیں، طاقت و قوت صرف اس ذات کی ہے جس نے آگ اور پانی پیدا کیے اور اس کی مشیت اور امر کے تحت یہ سب چیزیں اپنی ڈیوٹی ادا کر رہی ہیں۔ کسی کا عمل اس کی نجات اور جنت کا یقینی سبب نہیں۔ لعلکم تتقون، اس جملے میں لفظ لعل استعمال فرمایا ہے جو رجا یعنی امید کے معنی میں آتا ہے، اور ایسے موقع پر بولا جاتا ہے جہاں کسی فعل کا وقوع یقینی نہ ہو۔ حکم ایمان اور توحید کے نتیجے میں نجات اور جنت کا حصول وعدہ الہی کے مطابق یقینی ہے، مگر اس یقینی شے کو امید اور رجا کے عنوان سے بیان کرنے میں حکمت یہ بتانا ہے کہ انسان کا کوئی عمل اپنی ذات میں نجات اور جنت کی قیمت نہیں بن سکتا، بلکہ فضل خداوندی اس کا اصل سبب ہے۔ ایمان و عمل کی توفیق ہونا اس فضل خداوندی کی علامت ہے، علت نہیں، یعنی کوئی دشوار نہیں۔ عقیدہ توحید ہی دنیا میں امن و امان اور سکون و اطمینان کا ضامن ہے۔ عقیدہ توحید جو اسلام کا سب سے پہلا بنیادی عقیدہ ہے، یہ صرف ایک نظریہ نہیں بلکہ انسان کو صحیح معنی میں انسان بنانے کا واحد ذریعہ ہے۔
جو انسان کی تمام مشکلات کا حل اور ہر حالات میں اس کے لیے پناہ گاہ اور ہر غم و فکر میں اس کا غم گسار ہے۔ کیونکہ عقیدہ توحید کا حاصل یہ ہے کہ عناصر کی کون و فساد اور اس کے سارے تغیرات صرف ایک ہستی کی مشیت کے تابع اور اس کی حکمت کے مظاہر ہیں۔ اور یہ ظاہر ہے کہ جب یہ عقیدہ کسی کے قلب و دماغ پر چھا جائے اور اس کا حال بن جائے تو یہ دنیا ہی اس کے لیے جنت بن جائے گی۔ سارے جھگڑے، فساد اور ہر فساد کی بنیادیں منہدم ہو جائیں گی، کیونکہ اس کے سامنے یہ سبق ہوگا۔ اس عقیدے کا مالک ساری دنیا سے بے نیاز، ہر خوف و خطر سے بالاتر زندگی گزارتا ہے۔ کلمہ لا الہ الا اللہ جو کلمہ توحید کہلاتا ہے، اس کا یہی مفہوم ہے، مگر یہ ظاہر ہے کہ توحید کا محض زبانی اقرار اس کے لیے کافی نہیں، بلکہ سچے دل سے اس کا یقین اور یقین کے ساتھ استحضار ضروری ہے، کیونکہ توحید خدا واحد اللہ تعالیٰ کے لیے ہوتی ہے۔ کلمہ لا الہ الا اللہ کے پڑھنے والے تو آج دنیا میں کروڑوں ہیں، اور اتنے ہیں کہ کسی زمانے میں اتنے نہیں ہوئے، لیکن عام طور پر یہ صرف زبانی جمع خرچ ہے، توحید کا رنگ ان میں رچا ہی نہیں، ورنہ ان کا بھی وہی حال ہوتا جو پہلے بزرگوں کا تھا کہ نہ کوئی بڑی سے بڑی قوت و طاقت ان کو مغلوب کر سکتی تھی، اور نہ کسی قوم کی عددی اکثریت ان پر اثر انداز ہو سکتی تھی، نہ کوئی بڑی سے بڑی دولت و سلطنت ان کے قلوب کو خلاف حق اپنی طرف جھکا سکتی تھی۔ ایک پیغمبر علیہ السلام کھڑا ہو کر ساری دنیا کو للکار کر کہہ دیتا تھا کہ تم میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ کیدونی فلا تنظرون۔ انبیاء علیہ السلام کے بعد صحابہ اور تابعین جو تھوڑی سی مدت میں دنیا پر چھا گئے، ان کی طاقت و قوت اس حقیقی توحید میں مجمع تھی۔ اللہ تعالی ہمیں اور سب مسلمانوں کو یہ دولت نصیب فرمائے، آمین۔ اچھا جی، اب آ رہا ہے رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا اثبات یعنی ثبوت بذریعہ اعجاز قرآن۔ وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُم صَادِقِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ اور اگر تم شک میں ہو اس کلام سے جو اتارا ہم نے اپنے بندے پر، تو لے آؤ ایک صورت اس جیسی اور بلائے اس کو جو تمہارا پروردگار ہو اللہ کے سوا، اگر تم سچے ہو۔ پھر اگر ایسا نہ کر سکو اور ہرگز نہ کر سکو گے تو پھر بچو اس آگ سے جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں، تیار کی ہوئی ہے کافروں کے واسطے۔ خلاصہ تفسیر: اگر تم لوگ کچھ خلجان میں ہو اس کتاب کی نسبت جو ہم نے نازل فرمائی ہے اپنے بندے خاص پر، تو اچھا پھر تم بنا لاؤ ایک محدود ٹکڑا جو اس کا ہم پلہ ہو، کیونکہ تم بھی عربی زبان جانتے ہو اور اس کی نظم و نثر کے مشتاق ہو۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کوئی مشق بھی نہیں کی، اور جب اس کے باوجود تم قرآن کے ایک ٹکڑے کی بھی مثل نہ بنا سکو تو بشرط انصاف بے تعامل ہو جائے گا کہ یہ معجزہ من جانب اللہ ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہیں، اور بلا لو اپنے حمایتیوں کو جو اللہ سے الگ الگ تجویز کر رکھے ہیں اگر تم سچے ہو۔ پھر اگر تم یہ کام نہ کر سکو اور قیامت تک بھی نہ کر سکو گے تو پھر ذرا بچتے رہو دوزخ سے، اس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں، تیار رکھی ہوئی ہے کافروں کے واسطے۔ معرف مسائل: ربط آیات و خلاصہ مضمون۔ یہ سورہ بقرہ کی 23ویں اور 24ویں آیتیں ہیں۔ اس سے پہلی دو آیتوں میں توحید کا ثبوت تھا، ان دونوں آیتوں میں رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا اثبات ہے۔ وہ ہدایت جو قرآن لے کر آیا اس کے دو عمود ہیں، توحید اور رسالت۔ پہلی دو آیتوں میں اللہ تعالیٰ کی چند مخصوص کام ذکر کر کے توحید ثابت کی گئی تھی، ان دو آیتوں میں اللہ تعالیٰ کا کلام پیش کر کے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت ثابت فرمائی گئی ہے، اور طریقہ اس بات دونوں کا ایک ہی ہے کہ پہلی دو آیتوں میں چند ایسے کام مذکور تھے جو سوائے حق تعالیٰ کے کوئی نہیں کر سکتا، مثلاً زمین اور آسمان کا پیدا کرنا، آسمان سے پانی اتارنا، پانی سے پھل پھول پیدا کرنا۔ اور خلاصہ استدلال یہ تھا کہ جب یہ کام اللہ کے سوا کوئی دوسرا نہیں کر سکتا تو مستحق عبادت بھی اس کے سوا کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا، اور ان دونوں آیتوں میں ایک ایسا کلام پیش کیا گیا ہے جو اللہ تعالیٰ کے سوا کسی دوسرے کا نہیں ہو سکتا، نہ کوئی انسانی فرد یا جماعت اس کی مثال اور نظیر لا سکتی ہے۔ جس طرح زمین و آسمان کی بناوٹ پانی برسانے اور اس سے پھل پھول نکالنے سے انسانی طاقت کا عاجز ہونا اس کی دلیل تھی کہ یہ کام صرف اللہ تعالیٰ ہی کے ہیں،
اسی طرح کلام الہی کا مثل یا نظیر پیش کرنے سے پوری مخلوق کا عاجز رہنا اس کی دلیل ہے کہ یہ کلام اللہ تعالیٰ ہی کا ہے، کسی مخلوق کا نہیں۔ اس آیت میں قرآن نے پوری دنیا کے انسانوں کو خطاب کر کے چیلنج دیا ہے کہ اگر تم اس کلام کو اللہ کا کلام نہیں بلکہ کسی انسان کا کلام سمجھتے ہو تو تم بھی انسان ہو، تمہیں بھی ایسا کلام پیش کرنے پر قدرت ہونا چاہیے۔ پورا کلام تو کیا، تم اس کلام کے ایک چھوٹے سے ٹکڑے کی نظیر اور مثال بنا کر دکھلا دو، اور اس پر تمہارے لیے یہ مزید آسانی دی جاتی ہے کہ تنہا کوئی آدمی نہ بنا سکے تو تمہیں اختیار ہے کہ سارے جہان سے اپنے حمایتی اور مددگار جمع کر لو اور ایک بین العالمی کانفرنس کر کے اس قرآن کی چھوٹی سی صورت کی مثال بنا لاؤ۔ پھر اسی پر بس نہیں کیا دوسری آیت میں ان کو غیرت دلائی کہ تمہاری مجال نہیں کہ اس جیسی ایک صورت بنا سکو۔ پھر عذاب سے ڈرائے کہ جب تم اس کلام کی مثال بنانے سے اپنا عجز محسوس کرتے ہو، اور یہ صاف اس کی دلیل ہے کہ یہ انسان کا کلام نہیں بلکہ ایک ایسی ہستی کا کلام ہے جو تمام مخلوق سے مافوق اور بلند و بالا ہے، جس کی قدرت کاملہ سب پر حاوی ہے، تو پھر اس پر ایمان نہ لانا اپنے ہاتھوں جہنم میں اپنا ٹھکانہ کرنا ہے، اس سے بچو۔ حاصل یہ ہے کہ ان دونوں آیتوں میں قرآن کریم کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلیٰ معجزہ بتا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور سچائی کا ثبوت پیش کیا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات تو ہزاروں ہیں اور بڑے بڑے حیرت انگیز ہیں، لیکن ان سب میں سے اس جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علمی معجزے یعنی قرآن کے ذکر پر اکتفا کر کے یہ بتلا دیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ قرآن ہے، اور اس معجزے کو انبیاء علیہ السلام کے عام معجزات سے بھی ایک خاص امتیاز یہ حاصل ہے کہ عام دستور یہ ہے کہ ہر نبی اور رسول کے ساتھ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ سے کچھ معجزات ظاہر فرماتے ہیں، مگر یہ معجزات ان رسولوں کے ہاتھوں ظاہر ہوتے ہیں، انہی کے ساتھ ختم ہو جاتے ہیں، مگر قرآن حکیم ایک ایسا معجزہ ہے جو قیامت تک باقی رہنے والا ہے۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ، لفظ ریب کا ترجمہ اردو میں شک کا کیا جاتا ہے، مگر امام راغب اصفہانی نے فرمایا کہ در حقیقت ریب ایسے تردد اور وہم کو کہا جاتا ہے جس کی بنیاد کوئی نہ ہو، ذرا غور و تامل کرنے سے رفع ہو جائے گا۔ اسی لیے قرآن کریم میں اہل علم سے ریب کی نفی کی گئی ہے اگرچہ وہ مسلمان نہ ہو، جیسے ارشاد ہے وَلَا يَرْتَابَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْمُؤْمِنُونَ۔ یہی وجہ ہے کہ شروع سورہ بقرہ میں قرآن کریم کے متعلق فرمایا لا ریب فیہ، اس میں کسی ریب کی گنجائش نہیں، اور ساتھ میں فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ، یعنی اگر ہو تم کسی تردد میں، جس کا حاصل یہ ہے کہ اگرچہ قرآن کریم اپنے واضح اور معجزانہ دلائل کی بنا پر کسی شک و تردد کا محل نہیں ہے، لیکن اپنی ناواقفیت سے پھر بھی تمہیں کوئی تردد ہے تو سن لو۔ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، لفظ سورہ کے معنی محدود قطعے کے ہیں، اور سورۃ قرآن اس خاص حصہ قرآن کو کہا جاتا ہے جو بذریعہ وحی ممتاز اور علیحدہ کر دیا گیا ہے۔ پورے قرآن میں اس طرح 114 صورتیں چھوٹی بڑی ہیں، اور اس جگہ لفظ سورت بغیر الف لام کے لانے سے اس طرف اشارہ پایا گیا ہے کہ چھوٹی سے چھوٹی صورت بھی اس حکم میں شامل ہے۔ معنی یہ ہے کہ اگر تمہیں اس قرآن کے کلام الہی ہونے میں کوئی تردد ہے اور یہ سمجھتے ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا کسی دوسرے انسان نے خود بنا لیا ہے، تو اس کا فیصلہ بڑی آسانی سے اس طرح ہو سکتا ہے کہ تم بھی اس قرآن کی کسی چھوٹی سے چھوٹی صورت کی مثال بنا لاؤ۔ اگر تم اس مثال بنانے میں کامیاب ہو گئے تو بے شک تمہیں حق ہوگا کہ اس کو بھی کسی انسان کا کلام قرار دے دو، اور اگر تم عاجز ہو گئے ہو تو سمجھ لو کہ یہ انسان کی طاقت سے بالاتر خالص اللہ جل شانہ کا کلام ہے۔ یہاں کوئی کہہ سکتا تھا کہ ہمارا عاجز ہونا تو اس کی دلیل نہیں ہو سکتی کہ سبھی انسان عاجز ہیں، ہو سکتا ہے کہ کوئی دوسرا آدمی یا جماعت ہی کام کر لے۔ اسے ارشاد فرمایا وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، شہداء شاہد کی جمع ہے جس کے معنی حاضر کے آتے ہیں، گواہ کو بھی شاہد اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کا حاضر عدالت ہونا ضروری ہے۔ اس جگہ شہداء سے مراد یا تو عام حاضرین ہیں کہ سارے جہان میں جس سے تم اس کام میں مدد لینا چاہو لے سکتے ہو، اور یا ان سے مراد ان کے بت ہیں جن کے بارے میں ان کا یہ خیال تھا کہ قیامت کے روز یہ ہمارے لیے گواہی دیں گے۔ دوسری آیت میں ان کو ڈرایا گیا ہے کہ اگر تم یہ کام نہ کر سکو تو پھر جہنم کی ایسی سخت آگ سے بچنے کا سامان کرو جس کے انگارے آدمی اور پتھر ہوں گے، اور تم ہی جیسے انکار کرنے والوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اور اس جملے کے بیچ میں جو واقعہ ہونے والا تھا اس کی خبر بھی دے دی وَلَن تَفْعَلُوا، یعنی خواہ تم کتنا ہی انفرادی اور اجتماعی زور لگاؤ تمہاری مجال نہیں کہ اس کی مثال بنا سکو۔
اس پر غور کیا جائے تو جو قوم اسلام اور قرآن کی مخالف اور اس کو گرانے بٹانے کے لیے اپنی جان، مال، آبرو، اولاد سب کچھ قربان کرنے کے لیے تلی ہوئی ہے، اس کو یہ آسان موقع دیا جاتا ہے کہ قرآن کی چھوٹی سے چھوٹی صورت کی مثال بنا لاؤ تو تم اپنے مطلب میں کامیاب ہو سکتے ہو، اور یہ کہہ کر ان کی غیرت کو جوش میں لایا جاتا ہے کہ تم ہرگز یہ کام نہ کر سکو گے۔ پھر پوری قوم میں کوئی بھی اس کام کے لیے آگے نہ بڑھا۔ اس سے بڑھ کر کون سا اعتراف اپنے عز کا اور قرآن کے کلام اللہ ہونے کا ہو سکتا ہے، جس سے معلوم ہوا کہ قرآن کریم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا کھلا ہوا معجزہ ہے جس نے تمام سرکشوں کی گردنیں جھکا دیں۔ قرآن ایک زندہ اور قیامت تک باقی رہنے والا معجزہ ہے۔ تمام انبیاء علیہ السلام کے معجزات صرف ان کی حیات تک معجزہ ہوتے، لیکن قرآن کا معجزہ بعد وفات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس طرح معجزے کی حیثیت میں باقی ہے۔ آج بھی قدرہ مسلمان ساری دنیا کے اہل علم و دانش کو للکار کر دعوت کر سکتا ہے کہ اس کی مثال نہ کوئی پہلے لا سکا نہ آج لا سکتا ہے، اور جس کو ہمیں ہمت ہو پیش کر کے دکھلائے۔ شیخ جلال الدین سیوطی مفسر جلالین نے اپنی کتاب خصائص کبریٰ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو معجزوں کے متعلق بحوالہ حدیث لکھا ہے کہ قیامت تک باقی ہیں۔ ایک قرآن کا معجزہ، دوسرے یہ کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایام حج میں تینوں جمرات پر لاکھوں آدمی 3 روز تک مسلسل کنکریاں پھینکتے ہیں، پھر کوئی ان کنکریوں کے ڈھیر کو یہاں سے اٹھاتا بھی نظر نہیں آتا، اور ایک مرتبہ پھینکی ہوئی کنکر کو دوبارہ استعمال کرنا بھی ممنوع ہے۔ اسے ہر حاجی اپنے لیے مزدلفہ سے کنکریاں نئی لے کر آتا ہے۔ اس کا مقتضا تو یہ تھا کہ جمرات کے گرد ایک ہی سال میں ٹیلا لگ جاتا جس میں جمرات چھپ جاتے، اور چند سال میں تو پہاڑ ہو جاتا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، مگر اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کو مقرر کر رکھا ہے کہ جس شخص کا حج قبول ہو اس کی کنکریاں اٹھا لی جائیں، تو اب اس جگہ صرف ان کم نصیبوں کی کنکریاں باقی رہ جاتی ہیں جن کا حج قبول نہیں ہوا، اس لیے اس جگہ پڑی ہوئی کنکریاں بہت کم نظر آتی ہیں، اور اگر ایسا نہ ہوتا تو یہاں پہاڑ کھڑا ہو گیا ہوتا۔ یہ روایات سنن بہقی میں موجود ہے۔ یہ ایک ایسی حدیث ہے جس کے ذریعے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کی تصدیق ہر سال ہر زمانے میں ہو سکتی ہے، کیونکہ یہ حقیقت ہے کہ حج میں لاکھوں آدمی ہر سال جمع ہوتے ہیں، اور ہر شخص ہر جمرے پر ہر روز 7 کنکریاں پھینکتا ہے، اور بعض جاہل تو بڑے بڑے پتھر پھینکتے ہیں، اور یہ بھی یقینی طور پر معلوم ہے کہ ان کنکریوں کو یہاں سے اٹھانے اور صاف کرنے کا حکومت یا کوئی جماعت بھی روزانہ انتظام نہ کرتی، نہ اٹھائی جاتی ہیں، اور جیسا قدیم سے دستور چلا آتا ہے کہ اس جگہ سے کنکریاں اٹھائی ہی نہیں جاتی تو اگلے سال اس کا دگنا اور تیسرے سال تگنا ہو جائے گا، پھر کیا شبہ ہے کہ چند سال میں یہ حصہ زمین میں محض جمرات کے ان کنکریوں میں چھپ جائے گا، اور بجائے جمرات کے پہاڑ کھڑا نظر آئے گا۔ مگر مشاہدہ اس کے خلاف ہے، اور مشاہدہ ہر زمانے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے لیے کافی ہے۔ سنا ہے کہ اب یہاں سے کنکریاں اٹھانے کا کچھ انتظام ہونے لگا ہے، مگر 1300 برس تک کا عمل بھی اس مضمون کی تصدیق کے لیے کافی ہے۔ اسی طرح معجزہ قرآن ایک زندہ اور ہمیشہ باقی رہنے والا معجزہ ہے، جیسے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں اس کی نظیر یا مثال پیش نہیں کی جا سکی، آج بھی نہیں کی جا سکتی۔ اب اس کی تشریح جو ہے اعجاز قرآنی کی انشاءاللہ تعالی کل بیان کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔